السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: ولا يرد القدر إلا الدعاء۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے،
جس مالک ارض و سما نے ہمیں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں انبیاء کے سردار ختم نبوت کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہدایت دے کر اس دنیا کائنات کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسانیت کا درس دیتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کرواتے ہوئے لوگوں کو جہنم سے بچاتے ہوئے اور جنت کے راستے پہ چلاتے ہوئے رہنمائی فرمائے۔ محترم بھائیوں، دعا کرنا وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ سے، یہ بہت بڑا عظیم کام ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے ایک مومن آدمی کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا مومن کو ہتھیار عطا کیا ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت میں فرماتے ہوئے کہا، الدعاء مخ العبادہ، ساری کی ساری عبادات کا مغز اللہ تعالیٰ نے دعا کو بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ دعا کو اصل عبادت کیوں کہا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے ہم سے جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ادائیگی کا طریقہ سکھلایا، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے ان طریقوں کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی باقی رہ جاتی ہے۔ اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ہاں اپنے عمل کو قابل قبول بنانے کے لیے مومن کو جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا، رستہ بتلایا، ہتھیار دیا، وہ دعا کا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے ہم فوراً سلام پھیرنے کے بعد جو ورد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد 3 بار ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، 3 بار ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ کیا ہم نے کوئی برا کام کیا؟ نہیں، ہم نے تو نماز پڑھی ہے، فرضی نماز جو ہمارا حق ہے، جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں فرض کی ہے، ہم نے وہ سب سے عظیم کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم استغفر اللہ اس لیے اللہ سے 3 بار معافی مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ ہماری نمازوں کے اندر شاید کو کمی کوتاہی رہ جائے، کوئی کمی باقی رہ جائے۔ اس استغفار کرنے کی وجہ سے، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ساری کمیاں دور کر دیتا ہے۔ اپنا اصول بنائیے، دعا لیجئے اور اپنے بھائیوں کو دعا دیجئے۔ حسد، بغض، ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں یہ مت کیجئے۔ ہمارے گھروں میں عام رویے بنے ہوئے، ماں ہے بیٹے کو بد دعا دیتی ہے، باپ بیٹے کو بد دعا دے دیتا ہے تھوڑی سی بات پہ۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ لوگوں کے اوپر احسان کیا کریں، نیکی کیا کریں، ان کو دعا دے کے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ، امام کعبہ ہیں، گھر میں مہمان ہیں، چھوٹے تھے ابھی، گھر میں مہمان آتے ہیں، مہمانوں کے سامنے کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھی جاتی ہیں،
یہ باہر سے آتے ہیں کھیلتے کودتے، ہاتھ پہ مٹی لگی ہوئی ہے، انہوں نے ایسے ہی آ کے اس کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈال دیا۔ ماں نے بد دعا دیکھو کیسی دی، ماں نے کہا جا اللہ تینوں خانے کعبے کا امام بنا دے۔ ماں نے کہا جا تجھے اللہ خانے کعبے کا امام بنا دے۔ اللہ نے کیسی وہ دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آج امام کعبہ بنا دیا۔ تو اس لیے ذرا ذرا سی باتوں پہ اپنے بچوں کو کوئی بھی جملہ بولنا ہے تو ایسا جملہ بولے جو مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت کا نام ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے مومن کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے اور بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دیتے ہوئے، ان ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا آرڈر جاری کیا، ان کو کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دو جب یہ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں، مجھ سے دعا کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کی دعا ان سے بھی قریب ہو کے سنتا ہوں۔ اور یہ نہیں کہ میں سنتا نہیں، بلکہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مخلص ہو کے میرے پاس آ کے بغیر شرک کیے، بغیر میری توحید کے اندر کسی کو شریک کیے، میرے پاس توکل رکھتے ہوئے آ جائے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے رب ہونے کا واسطہ ہے، مجھے بادشاہ ہونے کی قسم ہے، میں اس بندے کے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں موڑتا۔ میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ 99 نام آپ نے ہر قرآن کے شروع میں لکھے، آپ نے دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ان کو یاد کریں۔ اور فرمایا جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے نام یاد ہو گئے وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ وہ ان اعمال کے اوپر کھڑا ہو جائے، ان ناموں کو یاد کر کے اس کے واسطے دے دے کے رب سے دعائیں کرے، اس بندے کی جنت پکی۔ تو یہ 99 نام ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، اس کا واسطہ دے دے کے رب سے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کبھی تمہاری دعائیں رد نہیں کریں گے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب پیدا کیا تب ہی ساری دنیا کی تقدیر لکھ دی کہ یہ بندہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا۔ فرمایا کوئی چیز میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دے، لیکن اللہ نے یہ جو دعا جیسا ہتھیار مومن کو دیا ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کے بارے میں کوئی بری تقدیر لکھی ہوتی ہے، جو اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کرنا ہے، بندہ دعا کر لے اللہ تعالیٰ اس کی اس لکھی ہوئی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ دعا کے اندر صرف یہ طاقت ہے کہ اللہ تقدیر بدل کے رکھ دیتا ہے اس بندے کی۔ اور انبیاء کا شیوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ سے فوراً دعا کی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، فغفر لہ، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کتنے انبیاء سے اس طرح سبقت لسانی ہوئی، سبقت عمل ہوا کہ جس بنا پہ انہوں نے رب سے فوراً دعا کی۔ ہم اتنے برے کام کر لیتے ہیں، اتنی نافرمانیاں کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ کبھی اللہ کے سامنے اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ فرمایا پھر اس کے لیے ایک شرط بھی ہے، دعا قبول ہونے کی ایک بہت بڑی شرط یہ ہے کہ لوگوں کا کھانا پینا حلال کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ سودی کام کرتا رہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ، دھوکے بازیاں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بندہ آتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا، رو رو کے چمٹ چمٹ کے دعائیں کر رہا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دیکھ کے حیران ہوئے، یہ بندہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی تو توبہ قبول ہوگی، اس کی تو دعائیں قبول ہو جائیں گی، خانہ کعبہ کی غلاف کے ساتھ چمٹ گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَطْعَمُكَ حَرَامٌ وَمَشْرَبُكَ حَرَامٌ، تیرا کھانا حرام کا اور تیرا پینا حرام کا، جتنی مرضی دعائیں کر لے اللہ تیری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ پہلے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو پاک کر، پھر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر۔ اللہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو جب بھی میرے پاس آئے گا بغیر کسی حرام کے لقمے کے، بغیر میرے ساتھ کسی شرک کے، میرے ساتھ کسی کو شریک کیے بغیر تو میرے پاس آئے گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری دعا کبھی رد نہیں کروں گا۔ ایک تو ہے نا، ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یار میرے لیے دعا کیا کرو، میرے لیے دعا کیا کرو۔ کیا آپ کو ایسے عمل نہ بتلاؤں؟ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے لیے خود بخود دعائیں کریں۔ ایک ہے کہ انسان دعا کرے، بندہ کہے یار تو جا رہا ہے سعودی عرب، جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں مجھے بھی یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ اس سے بھی اچھا عمل یہ نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے اس بندے کے لیے دعائیں کرو۔ پہلا کام فرشتوں سے دعائیں لینے کا۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب یصلون کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یصلون کا لفظ فرشتوں کی طرف منسوب ہو اس کا مطلب مغفرت کی دعا بھی ہے، اور اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے صف اول کے اندر بیٹھنے والے ہر نمازی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کہنے کی ضرورت نہیں کسی کو کہ میرے لیے دعا کریں، نہیں، فرمایا جو پہلی صفوں کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، پہلی صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں آ کے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے مغفرت کی تم دعا کرو، تمہاری دعا کو قبول کرنے کے لیے میں خدا کافی ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول صف مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن صفوں کو پسند کیا ہے وہ اول صفیں، پہلی صفیں۔ تو اس لیے ہم جب بھی نماز پڑھیں ہم کوشش کریں اول صف کے اندر۔ ہم تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے آخر میں جگہ مل جائے، ہم فوراً دوڑ جائیں نماز کے بعد۔ آگے میں اس کی بھی بات کرتا ہوں کہ نماز کے بعد بیٹھنا یا نماز سے پہلے آ کے بیٹھنا، اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا اول صف کے اندر بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، فرشتے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے لو علم الناس ما فی التکبیرۃ الاولی لسہموا علی، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے صف اول میں بیٹھنا اور تکبیر اولی کے ساتھ نماز کا کیا درجہ ہے، کیا فضیلت ہے، لسہموا علی، لوگ اس کے بارے میں قرآن دازی شروع کر دیں کہ میرا نام نکلے میں پہلی صف میں بیٹھ جاؤں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ جنگ کریں اس کے لیے کہ نہیں بھائی میں بیٹھوں گا پہلی صف کے اندر اللہ کی رضا کے لیے، اپنے امام کے قریب میں بیٹھوں گا، اپنے خطیب کے قریب میں بیٹھوں گا۔ لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر جائیں اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ ہم تو اس لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہی نماز ہو ہم فوراً مسجد سے نکل جائیں، تاکہ ہم اگر سامنے بیٹھیں گے، صف اول میں بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے نکلتے نکلتے دیر ہو جائے گی، تو محترم بھائیو یہ پھر فرشتوں کی دعائیں لینے سے محروم ہونے والا کام ہے۔ صف اول کے نمازی بنے، فرشتوں کی دعائیں تمہارے حق میں آ جائیں گی۔ دوسرا کام ان الملائکۃ یصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ، وہ بندہ جو نماز سے پہلے آ جاتا ہے، آ کے رکعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے،
فضول باتیں نہیں کرتا، ذکر اذکار کرتا ہے۔ فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ پہلے نہیں آ کے بیٹھ سکا، باجماعت نماز میں آ کے ملا ہے، باجماعت نماز پڑھی، اپنی ہی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کیے، اللہ کا نام لیا، اللہ کو یاد کیا، ما لم یحدث، یہاں تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے، با وضو بیٹھا رہے جب تک، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اپنے اس بندے کے اوپر رحمت کے دروازے بھی کھول دے، اس بندے کے لیے بخشش کے دروازے بھی کھول دے۔ تو محترم بھائیوں، نماز سے پہلے آنے کی بھی عادت بنائیں، اور نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرنے کی عادت بھی بنائیں۔ یہ نہیں کہ ابھی دوسرا سلام باقی ہو آپ اٹھ کھڑے ہو، جلدی بہت ہوتی ہے ہمیں۔ اگر آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ فرشتوں کی اس دعا سے محروم ہو جائیں گے جو وہ اللہ سے تیرے حق میں کریں گے۔ لیکن وہ مجلس فضول مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم تو ہیں نا، مسجد میں آتے ہیں، چار لوگ ادھر بیٹھے ہیں، چار ادھر بیٹھے ہیں، چار ادھر بیٹھے ہیں، بس کیا ہے، سیاست کی باتیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، نہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو شاید اپنی نماز کا بھی اجر بچا سکے یا نہیں، یہ اجر اس کے لیے ہے جو آتا ہے صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھا رہتا ہے۔ جب تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اللہ سے اس کے لیے رحمت کی اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور فرشتے کون سی مخلوق؟ جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی سب سے مقرب مخلوق۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دعاؤں کی ڈیوٹی بھی تو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، یہ دعاؤں کی ڈیوٹی بھی اللہ ہی لگاتا ہے۔ اللہ کوئی کام ایسے تھوڑی کرتا ہے کہ ان سے دعائیں بھی کروائے اور قبول بھی نہ کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جب کن کہتا ہے پھر اس کے بعد فیکون کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اس لیے ہم صفے اول میں بیٹھیں، جہاں بھی آ کے بیٹھیں، ہم ذکر اذکار نہ چھوڑیں، ہمارے لیے فرشتوں کی دعائیں اللہ کے ہاں چلتی رہیں گی۔ تیسرا کام، دعاء الرجل لاخیہ بظہر الغیب۔ ایک بہت پیارا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کو کچھ چاہیے، اپنے لیے نہ مانگے، اپنے کسی بھائی کے لیے مانگ لیں۔ مثال کے طور پہ مجھے گاڑی چاہیے، میں کہوں یا اللہ میرے فلاں بھائی کو گاڑی عطا کر دے۔ وہ بیٹھا نہیں ہے میرے پاس، نہ وہ میرے آمنے سامنے کہیں نظر آ رہا ہے، وہ غیب ہے، بظہر الغیب، اس کی پشت کے پیچھے میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ جو مجھے چاہیے نا، مجھے نہ دے چاہے میرے اس بھائی کو دے دے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یقوم عندہ، اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے بھائی کے لیے غیب کے اندر دعا کر رہا ہے، فرشتے کی ڈیوٹی یقوم عند رأسہ، اس کے سر کے پاس کھڑا ہے ملکٌ، ایک فرشتہ، کلما دعا لہ بخیر، یہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے، بہتری کی دعا کرتا ہے، ترقی کی، کامیابی کی دعا کرتا ہے، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَهُ، جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی عطا کر دے۔ تیرے بھائی کو ملے یا نہ ملے، تو نے دعا کی اس کو یہ چیز دے دے، یا اللہ اس کو ملے یا نہ ملے، مجھے یہ یقین ضرور ہے جب فرشتہ کہہ دے گا نا کہ جو تو نے اس کے لیے مانگا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے عطا کر دے، شاید میری دعا کے اندر کمی ہو سکتی ہے جو میں نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے، لیکن اس فرشتے کی ہوئی دعا کے اندر کوئی کمی کوتاہی باقی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کیا کریں، ہدایت کی، توفیق کی، ان کے لیے بھلائیوں کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تمہارے لیے وہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں تیرے پلے میں ڈال دے گا۔ چوتھا کام فرمایا اذا اصبح ينزل ملکان من السماء،
جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو آسمانوں سے نیچے نازل کرتے ہیں. دونوں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ 2 طرح کی دعائیں کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو بھی تیرا بندہ اس دنیا میں رہنے والا، تجھے ماننے والا، اسلام قبول کرنے والا کوئی بندہ تیرے رستے میں خرچ کرے، یا اللہ اس کو تو دگنا تگنا بڑھا چڑھا کے اس کو واپس لوٹا دے. فرشتے کی دعا، اور اس کا حقدار وہ جو خرچ کرتا ہے. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ وہ بندہ جس کو پتا ہے کہ یہاں خرچ کرنا ضروری ہے، میرے بھائی کو بھوک لگی ہے، میرے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ خرچ کر بھی سکتا ہے، استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، صاحب حیثیت بھی ہے. اگر وہ بھائی اس کا سوال بھی کر لیتا ہے اس سے کہ یار میری یہ تکلیف ہے، میری آزمائش ہے، میرے ساتھ کوئی تعاون کر دو، اگر یہ ہونے کے باوجود تعاون نہیں کرتا کہ یا اللہ اس بندے کا مال تباہ و برباد کر دے. ہم بھی خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نہیں. اللہ کے راستے میں کوئی مانگ لے تو ہم آگے سے جواب کیا ہوتا ہے، یہ جی ان کا کام ہے، یہ مانگتے ہی رہیں گے ساری زندگی. لیکن جہاں طاغوت کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، وہاں ہم بے حساب بغیر گنے ہوئے، بغیر گنے چنے ہم خرچ کریں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی. اس کی آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. یہ آپ کے لاہور میں جو چل رہا ہے پنجاب کے اندر، یہ 3 دن کے اندر خبریں سنی 50 کروڑ روپیہ صرف لاہور کی بتا رہا ہوں، 50 کروڑ روپیہ لوگوں نے خرچ کیا اس شیطانی کھیل کے لیے. یہی وہ لوگ ہیں، ان سے جا کے آپ کہہ دیں مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے، غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مساجد کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، یہ آپ کو سنائیں گے کہ یار میرا کاروبار، میری معیشت تباہ ہے، ملکی حالات بڑے خراب ہیں. کیسی حیرت انگیز بات ہے، معیشت اگر متاثر ہوتی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، شیطان کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اس کی معیشت کو کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا لوگ مسلمان غریب ہیں، کوئی ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ تعاون کر دے؟ اللہ کے اس ولی نے، اللہ کے اس بندے نے 950 کے قریب اونٹ، گھوڑے 350 اور 29 کلو چاندی، 5.5 کلو سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. کوئی ہے اتنا خرچ کرے؟ آج لوگوں کے پاس ان سے کتنا زیادہ مال ہے، لیکن سیرت عثمانی کسی کے اندر نظر نہیں آتی. 5 کلو سونا کون دے گا اس دور میں؟ انہوں نے اس دور میں دیا ہے. 29.5 کلو چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، 950 اونٹ سامان سمیت لاد کے، 350 گھوڑے، بہترین جنگجو گھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشارتیں دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے اندر ایسے ہاتھ لوٹ پوٹ کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو پھر بھی اللہ کی جنت کا مہمان ہے. کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد خرچ کرنا چھوڑ دیا تھا؟ ہمیں پتہ، ہمارا ایمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہر لفظ وحی. آپ نے کہہ دیا کوئی عمل نہ کر جنتی ہے. کیا اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما نہیں خریدا؟ کیا اس کے بعد مسجد نبوی کی وسیع کے لیے، توسیع کے لیے انہوں نے جگہ نہیں دی؟ کتنی ان کی مسلمانوں کے لیے قربانیاں انہوں نے رب کے راستے کے اندر خرچ کرنا کبھی نہیں چھوڑا، حالانکہ ان کو بشارت مل چکی تھی
عثمان تو جنتی ہے، آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ متقی کی نشانی ہے، متقی کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فما الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت یافتہ، ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ اور ڈرنے والوں کی نشانیاں بیان کرتے کرتے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہوتا ہے، حق حلال کا مال دیا ہوتا ہے، ان کی محنت کا ثمر عطا کیا ہوتا ہے، وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کو بدترین بخیل کہا گیا جو اللہ کے ہاں سب کچھ ہونے کے باوجود خرچ کرتے ہی نہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ کے فرشتوں کی دعا کے مستحق بننا ہے تو پھر آپ اس دعا کے مستحق ٹھہرے جو پہلا فرشتہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہم اعطی، اے اللہ تو عطا کر دے اس بندے کو، منفقاً جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، خلفاً دگنا تگنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا مال کم نہیں ہوتا۔ مساجد پہ خرچ کریں، مدارس پہ کریں، کم نہیں ہوگا۔ غریبوں کو دیں، بیواؤں کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ، ہر وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ ہم ہیں وہ بدبخت کہ ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو جھٹلا دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا تگنا بھی عطا کرے گا، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین قسم کے اجر کا اہتمام کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ہاں ایک کھجور کی گٹھلی، ایک کھجور کا چھوٹا سا دانہ اللہ کے ہاں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنی دائیں ہتھیلی کے اندر پالتے ہیں۔ کیسا خوش نصیب وہ انسان ہے جو اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اپنے اس ہتھیلی کے اندر رکھ کے اس کی پرورش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن جب انسان کو عطا کیا جائے گا، انسان کہے گا شاید یہ اللہ مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ۔ اللہ کہیں گے نہیں، مذاق نہیں میرے بندے، یہ وہی تیری کھجور کی گٹھلی ہے جو تو نے میرے راستے میں قربان کی تھی، میرے راستے میں خرچ کی تھی۔ آج وہی گٹھلی جو میں نے اس کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، آج تیرے لیے جنت جانے کا سبب بن چکی۔ آپ اس بد دعا کے مستحق مت ٹھہریے جو دوسرے فرشتے نے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ جو تیرے راستے سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ آج معیشت تباہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہم حرام رستوں میں بڑا خرچ کرتے ہیں، لیکن حلال رستوں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، تیار ہی نہیں، ہم ہیلے بہانے ادھر ادھر کی باتیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب بندہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، تو یاد رکھیے بڑے بڑے کاروبار ہوں گے لیکن معیشت پھر بھی تنگ کرتی جائے گی۔ تو محترم بھائیوں، فرشتوں کی دعائیں لیں، اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے خرچ کیا کریں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کا ایک بہترین حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی مسجد ہے، یہ آپ کا بہت بڑا قلعہ ہے اسلام کا، اس کے ساتھ جڑ جائیے، تعاون کیجئے، اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ ڈالیے۔ کیوں؟ رمضان جب آئے گا نا، اللہ تعالیٰ ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پانچویں چیز فرمایا من یعود مریضا ممسئا، جو بندہ شام کے وقت کسی اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے نکلتا ہے، خرج معه 70,000 ملک، اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 70,000 نورانی فرشتے بھی چلتے ہیں۔
اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، اے اللہ یہ بندہ، اس کو کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں اس بھائی سے، صرف تیری رضا کے لیے اس کی تیمارداری کرنے جا رہا ہے، یا اللہ یہ فرشتے شام کو یہ جاتا ہے اس کی تیمارداری کرنے، شام سے لے کے حتی یصبح، صبح کی اذانوں تلک اس کے ساتھ رہتے ہیں، 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نورانی فرشتے، رحمت والے فرشتے رب سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرے، اللہ تیرے لیے قبول نہ کرے؟ 70,000 فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی تیمارداری کرنے جاتا ہے۔ تیمارداری ہم بھی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارا تیمارداری کا طریقہ کار الگ۔ جو دیکھا جی اپنی مارکیٹ کا سب سے تگڑا بندہ ہے، اس کی تیمارداری کے لیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، اس کے پاس ہم بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، اور جو دیکھ لیا یہ کوئی ملازم ہے، عام سا انسان ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، وہ بیمار ہو جائے ہم نے کبھی اس کا پیغام تک نہیں لیا، ہم نے کبھی اس کی خبر تک نہیں لی، وہ زندہ ہے تو مر گیا۔ یہ مت کیجئے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت پیاری سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آج کون ہے جو مریض کی عیادت کر کے آیا ہے؟ کون ہے جو جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ کون ہے جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے؟ کون ہے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مجلس کے اندر وہ واحد شخص تھے جنہوں نے ایک دن کے اندر یہ 4 کام کیے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں، اس بندے کو کوئی دنیا کی طاقت جہنم میں نہیں لے کے جا سکتی۔ تو اس لیے بیمار پرسی کریں، چاہے کوئی تگڑا بندہ ہے، چاہے کوئی غریب ہے، جس طرح کا بھی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق رکھے ہیں۔ اذا مرض فعودہ، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو۔ یہ تو مسلمان کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بیمار پرسی بھی کر لیتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ، ایک بچہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا اٹیچ ہو گیا، یہودی تھا، کچھ دن غیر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، وہ بچہ تھا یہودی کا، وہ آتا تھا میرے پاس لیکن وہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ یہودی کا بیٹا چھوڑیے، نہیں، کہا مجھے لے جاؤ اس کے گھر۔ اس کے گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں، یہ فوت ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کی اور اس کو کہا کلمہ پڑھ لے، قیامت کے دن تجھے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس یہودی کے بیٹے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابوالقاسم کی بات کو تسلیم کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابوالقاسم، اسی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے اپنے کنبے قبیلے کے اندر۔ اپنے بیٹے کو کہنے لگا ابوالقاسم کی دعوت کو قبول کر لے، مسلمان ہو جائے، حالانکہ خود یہودی ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تڑپنا انسانیت کی خاطر اس کو اتنا پسند آیا، اس نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہا نہ قبول کر، کہا قبول کر لے، مسلمان ہو جا۔ اس نے قبول کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ میری وجہ سے اللہ نے ایک بندے کو اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو محترم بھائیوں، جس طرح کا بھی کوئی آدمی ہو، ہمیں اس کی تیمارداری کرنی چاہیے اللہ کی خاطر۔ فرمایا جب بندہ تیمارداری کے لیے نکلتا ہے، فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ طبتا وطاب ممشاکا، تو جس کام کے لیے جا رہا ہے اللہ تیرے لیے برکت کا سبب بھی بنائے گا، مغفرت کا سبب بھی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹی چیز فرمایا ان اللہ وملائکتہ وعلی السماوات والارض یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور دنیا کی تمام تر مخلوقات ایسے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے
جو بندہ لوگوں کے لیے خیر کے کام کرتا ہے، معلم الناس الخیر، لوگوں کو بہتری کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ سرسبز و شاداب رہے میرا ہر وہ امتی جس کے پاس میری کوئی ایک آیت، ایک روایت پہنچی اور وہ اس کو آگے پھیلانے والا بن جائے، خیر کا معلم بن جائے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا بن جائے اس حدیث کے ساتھ، فرمایا وہ میرا امتی سرسبز و شاداب رہے۔ سرسبز و شاداب کا مطلب یہ ہے دنیا میں بھی اس کے لیے آزمائشیں نہ ہوں، کامیابیاں ہوں، اور آخرت کے لیے اس کے مقدر میں جنت لکھ دی جائے۔ اور ایک روایت میں بلغوا انی ولو آیا، آگے پہنچاؤ میری ہر اس بات کو جو تمہارے پاس پہنچتی ہے، چاہے ایک بات ہی کیوں نہ۔ اور پھر امت محمدیہ کا ٹائٹل کیا ہے، امتیاز کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سب سے بہترین امت نہیں کہا، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ بنائی ہے جب تو کلمہ پڑھ لے گا تیرے اوپر یہ بات لازم آ جائے گی، فرض ہے، واجب ہے کہ تو ہر بندے کے ساتھ بلائی کرے، ہر بندے کو نماز کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے منع کر۔ یہ کسی ایک خطیب یا امام کا کام نہیں، یہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے لیے اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کریں گے۔ ساتھ میں وہ لوگ جن کے لیے ایک تو نا عام فرشتے دعا کریں، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ 4 فرشتے ہیں، لیکن قیامت والے دن 8 ہو جائیں گے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ جو اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں کن بندوں کے لیے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا۔ پہلی دعا ان کی، یا اللہ اپنے ہر اس بندے کو بخش دے، تجھے رب ہونے کا واسطہ، تجھے بادشاہ ہونے کا واسطہ، تجھے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ، ہر اس بندے کو آج کے دن بخش دے جو تجھ سے توبہ کرنے والا ہو۔ توبہ کریں، آپ کے حق میں فرشتوں کی دعا ضرور شامل حال ہوگی۔ اور دوسری دعا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہر اس بندے کو آج کے دن بخش دے جو بندہ واقعتاً تیرے اوپر کامل ایمان رکھنے والا ہے، توحید پرست ہے، تیرے ساتھ شرک نہیں کرتا، تیرے ساتھ کسی دوسرے کو لا کے کھڑا نہیں کرتا، تیرے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دیتا، جہاں تیرا حکم آ گیا وہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، دنیا ساری ہلانے پہ آ جائے نہیں ہلتا۔ یا اللہ ایسے بندے کو بھی آج کے دن بخش دے۔ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ فرمایا تیسرا وہ بندہ جس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یا اللہ ہر وہ بندہ جو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر کار بند ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے، یا اللہ اس بندے کو بھی آج کے دن بخش دے۔ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان تینوں طرح کے لوگوں کو قیامت کے دن عذاب جہنم سے بھی بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا قبول کر کے اس بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں ویسے کام کرنے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے لیے فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر